ادھر ساز بجتے ہوں، ادھر ڈی جے چلتا ہو اور جوان اس پہ رقص کرے تو بہتر ہے امیر خسرو کی طرز پہ بھی جوانہ رقص کرے، آقا کا نام سن کے رقص کرے، آقا کے نام پہ وجن میں آ جائے تو اس کے لیے محفل سما جو ہے اس کا ضرور انعقاد کیا جائے۔ سنا کرو، کف پہ بھی نعت سنا کرو اور سازوں پہ بھی نعت سنا کرو، کیونکہ سازوں پہ نعت حضرت نظام الدین اولیاء نے خود امیر خسرو کو بٹھا کے سنی ہے، اور نظام الدین اولیاء وہ عظیم ہستی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں شان، جو جلیل القدر اولیاء اکرام جس شان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نظام الدین اولیاء کو وہ مقام حاصل، اس لیے یہ ہمارے اولیاء کا طریق بھی رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی منع نہیں۔ ہاں وہ کلام جو شریعت سے ٹکرائے، ایسا کلام جو شریعت سے ٹکرائے وہ سننا بھی حرام ہے، منع ہے، اور ایسا کلام جس سے ایمان تازہ ہو، روح تازہ ہو اور دل میں وجد آئے، ایسا کلام سننا صحابہ کی بھی سنت، تابعین کی بھی سنت، اولیاء کرام کی بھی سنت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے جشن منانے کی توفیق عطا